جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف کے اسلامی فوجی اتحاد کا سربراہ بننے اور پاکستان کے اس اتحاد کا حصہ ہونے کی تصدیق کے بعد پاکستان میں بعض سیاستدان اور ایک مخصوص لابی ایک بار پھر متحرک ہو گئی ہے اور 40 مسلم ملکوں کے اس اتحاد کو متنازع بنانے کی کوششیں پھر سے کی جا رہی ہیں۔ کبھی عراق اور شام کے اس اتحاد کا حصہ نہ بننے پر تحفظات کا اظہار کیا جاتا ہے تو کبھی یہ شوشہ چھوڑا جاتا ہے کہ اس معاملے کو پارلیمنٹ میں زیر بحث لایا جائے اور پھر متفقہ طور پر کوئی فیصلہ کیا جائے۔ یقیناً یہ ایسی فضول باتیں ہیں جن کا کوئی سر پاؤں نہیں ہے۔ دیکھا جائے تو یمن جنگ کے مسئلے پر بھی بعض ناعقبت اندیش لوگوں کے کہنے پر یہی غلطی کی گئی تھی اور پارلیمنٹ میں برادر اسلامی ملک کے خلاف بھانت بھانت کی بولیاں بولی گئی تھی اور کئی دن تک سعودی عرب کا میڈیا ٹرائل کیا گیا تھا، جس سے نہ صرف ہمارا محسن ملک سعودی عرب بلکہ دیگر کئی اسلامی ممالک بھی پاکستان سے ناراض ہوئے تھے۔ اگرچہ بعد ازاں جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف کی قیادت میں افواج پاکستان کی کوششوں سے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات بہتر ہوئے تھے اور پھر پاکستان باقاعدہ طور پر دہشت گردی کے خلاف بننے والے اس اسلامی اتحاد کا حصہ بن گیا تھا۔ دیکھا جائے تو سعودی عرب کی زیر قیادت بننے والے اس اتحاد میں شامل کسی بھی ایک ملک نے یہ کبھی بھی نہیں کہا کہ یہ اتحاد عراق، شام یا ایران کے خلاف ہے، مگر پروپیگنڈا کرنے والے مخصوص ایجنڈے کے تحت بے پرکی اڑا رہے ہیں، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ صہیونی، یہودی اور صفوی لابی کی طرف سے یمن کے باغیوں کی مدد و حمایت کر کے سعودی عرب کو سازش کے تحت مجبوراً اس جنگ میں الجھایا گیا ہے اور سرزمین حرمین شریفین پر فتنہ تکفیریت اور خارجیت پروان چڑھانے کی کوششیں کی گئی ہیں تاکہ سرزمین حرمین شریفین کو عدم استحکام سے دوچار کیا جائے۔ اسی طرح معاشی طور پر بھی سعودی عرب کو غیر مستحکم کرنے کی سازشیں کی گئی۔ پس ان حالات میں خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے خطرناک صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان اور دیگر اسلامی ملکوں کی مشاورت سے تکفیری گروہوں کی دہشت گردی کچلنے کے لیے اسلامی فوجی اتحاد تشکیل دیا تو امریکہ اور یورپ سمیت سب کافر قوتوں کو پریشانی لاحق ہو گئی اور پھر قواریت کو ہوا دے کر اس اسلامی فوجی اتحاد کے خلاف گھٹیا اور مذموم پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا۔ حالانکہ جب تک نیٹو ممالک افغانستان اور عراق پر بمباری کر کے لاکھوں مسلمانوں کا خون بہا رہے تھے تو کسی کو اس دہشت گردی کے خلاف بولنے کی توفیق نہیں ہوئی، لیکن جیسے ہی مسلمان ملکوں کا اتحاد قائم ہوا تو سب بیرونی قوتوں نے اسلامی اتحاد کے خلاف ہرزہ سرائی کا آغاز کر دیا۔ اگرچہ اس اتحاد کی جانب سے بھی واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ یہ صرف دہشت گردی کو کچلنے کے لیے بنایا گیا ہے، مگر دشمنان اسلام کو چونکہ مسلمانوں کا ایک پلیٹ فارم پر متحد ہونا اور ملکوں کی سلامتی و خود مختاری کے لیے پالیسیاں ترتیب دینا کسی صورت برداشت نہیں ہے، اس لیے منظم منصوبہ بندی کے تحت اس اتحاد کو متنازع بنا کر اس کی حیثیت کو کمزور کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اسلامی ملکوں کا یہ فوجی اتحاد کسی بھی دوسرے ملک کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ اتحاد حرمین شریفین کے تحفظ اور مسلمان ملکوں میں پھیلائی جانے والی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہے۔ لیکن افسوسناک امر یہ ہے کہ وطن عزیز پاکستان میں بھی بے پرکی اڑا کر یہی ماحول پیدا کرنے اور عوامی رائے کو تقسیم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ حالانکہ یہ سب جانتے ہیں کہ اس وقت مسلمان ملکوں کو بیرونی قوتوں کی جارحیت کے ساتھ ساتھ اندرونی سطح پر دہشت گردی سے بھی نمٹنا پڑ رہا ہے۔ یہ جنگ کی ایک نئی شکل ہے جو مسلمانوں پر مسلط کی گئی ہے، جبکہ تاریخ شاہد ہے کہ مسلمانوں نے جب کبھی میدانوں میں اسلام دشمن قوتوں کے خلاف کامیابی حاصل کی ہے تو صلیبیوں اور یہودیوں کی جانب سے ہمیشہ مسلم معاشروں اور خطوں میں فتنہ تکفیر کو ہوا دی گئی اور کفر کے فتوے لگا کر قتل و غارت گری کے راستے ہموار کیے گئے، جبکہ آج بھی یہی کھیل کھیلا جا رہا ہے اور مسلم معاشروں میں ایسے گروہ کھڑے کر دیے گئے ہیں جن میں شامل درندے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر خودکش حملہ اور بیت اللہ شریف پر میزائل حملوں کی مذموم سازشوں کے ساتھ ساتھ سرزمین حرمین شریفین پر مزید حملوں کی دھمکیوں سے بھی باز نہیں آتے۔ یقیناً اس لیے تکفیر اور خارجیت کی شکل
میں درپیش دہشت گردی کے اس فتنے کو کچلنا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ پس ضرورت بھی اس امر کی ہے کہ مسلمان ملک دفاع کی طرح اپنی معاشی قوت کو بھی مضبوط بنائیں اور ڈالر و پاؤنڈ کی غلامی سے نکل کر اپنی مشترکہ کرنسی تشکیل دیں اور دشمن کے مذموم عزائم کو ناکام بنانے کے لیے مسلمانوں کو عملی طور پر ایک پلیٹ فارم پر متحد کریں۔ وصال اردو، حق کا راہی